بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو جب بھی شوہر کام سے آتا تو اچانک گھر کی لائٹ چلی جاتی۔ شوہر پوری رات میرے ساتھ ہوتا اور صبح میرے اٹھنے سے پہلے چلا جاتا۔ ساس اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی، مجھے حمل ٹھہر گیا۔ میں بہت خوش تھی مگر میں نے شوہر کو آج تک نہیں دیکھا۔ اگلے دن ساس گھر آئی اور کہنے لگی، بیٹی معاف کرنا، میں بیمار تھی تو تمہارا شوہر میرے ساتھ ہسپتال تھا، اس لیے تمہارے پاس نہیں آ سکا۔ یہ سن کر میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہر رات میرے ساتھ کون رات کو ہوتا تھا۔ اگلی رات میں نے موبائل کی لائٹ آن کی تو میرا رشتہ بڑا جلدی میں طے ہوا تھا۔ 2 ماہ بعد ہی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔ ہمارے والد صاحب کچھ مذہبی قسم کے تھے، ان کی نظر میں لڑکی کو شادی سے پہلے لڑکا نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کسی نے یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ مجھے لڑکے کی تصویریں دکھا دیتے۔ لیکن بہرحال اپنی بھابھیوں کے منہ سے میں نے لڑکے کی تعریفیں بہت سنی تھی کہ دیکھنے میں بڑا سمارٹ اور خوبصورت نوجوان ہے۔ حسن میں تو میں بھی کسی سے کم نہ تھی، میں بھی پریوں جیسی لگتی تھی، اس لیے بھابھیوں کی باتوں سے میں کچھ مطمئن سی ہو چکی تھی اور مجھے تھوڑا سا حوصلہ بھی ملا تھا۔ پھر شادی میں وقت بھی بہت کم تھا، یہ 2 ماہ تو بس تیزی سے گزر گئے تھے۔ شادی کا دن آیا تو نکاح کے بعد میرے اوپر ایک بڑی سی چادر اڑا دی گئی جو حجلہ عروسی میں ہی میرے اوپر سے اتاری گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا، لیکن میری ساس کے چہرے پر عجیب سی بدحواسی سی چھائی ہوئی تھی۔ اس سرد موسم میں بھی ان کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ خیر، شاید وہ شادی کے ہنگاموں سے تھک گئی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے کمرے سے باہر گئی تو میں نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا۔ میرا کمرہ کافی خوبصورت اور بڑا تھا اور میرے لائے ہوئے جہیز سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس پر پھولوں کی سجاوٹ نے تو کمرے کو مزید پیارا سا کر دیا تھا۔ میرے دل میں بھی حسین خیالات چٹکیاں بھرنے لگے تھے۔ کمرے کا ماحول ہی بڑا خوفناک تھا۔ یقیناً یہ کمرے کی سجاوٹ میرے شوہر نے کی تھی، جو اس کی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھی کہ اسے اپنی رات کو میرے لیے کیسے یادگار بنانا ہے۔ یہ سوچ کر میں شرم سے شرمائی تھی۔ احمد کے بارے میں سوچ کر ہی میرا دل آج زوروں سے دھڑک رہا تھا، مگر اچانک ہی کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ یکدم ہی کمرہ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، اس لیے گرمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سردی اپنی عروج پر تھی، لیکن اس اندھیرے میں مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک دم سے لائٹ کیوں چلی گئی، لیکن اسی وقت مجھے کمرے کے کھلنے کی آواز آئی۔ کمرہ کھل کر بند ہوا تھا، مجھے بس ایک کالا سایہ سا ہی نظر آیا تھا۔ میں نے کہا، کون ہے؟ تو آواز آئی، میں احمد، آپ کا شوہر۔ یہ سن کر میں شرم کے مارے آگے کچھ بول ہی نہیں پائی۔ احمد میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ محلے میں بجلی کا ٹرانسفارمر خراب ہو گیا ہے، اس لیے رات بھر لائٹ نہیں آئے گی۔ یہ سن کر تو میں خود بھی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے احمد کا چہرہ بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میرا موبائل میرے پرس میں تھا اور پرس اندھیرے میں نہ جانے کہاں تھا، ورنہ میں اپنے موبائل کی لائٹ ہی جلا لیتی۔ احمد میرے پاس بیٹھ گیا، مجھے لگا شاید وہ اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹ جلائے گا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کہنے لگا، تانیہ، ہمیں یہ رات اندھیرے میں ہی کاٹنی پڑے گی، کیونکہ لائٹ ٹھیک کرنے تو صبح ہی کوئی آئے گا۔ میں بھلا کیا جواب دے سکتی تھی؟ موسم سرما تھا، اس لیے کمرہ کافی ٹھنڈا تھا۔ احمد نے میرا ہاتھ پکڑا جو اس وقت سرد ہو رہا تھا اور 2 کڑے میرے ہاتھ میں پہنا دیے۔ کہنے لگا، آپ کی منہ دکھائی کا تحفہ۔ اس کے بعد وہ میری تعریفیں کرنے لگا۔ اس کی باتوں میں تو شاید کوئی جادو تھا کہ میں کھونے لگی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کا اظہار بھی کرتا رہا اور میرے زیورات بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے اتارے تھے۔ میں ٹھیک سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اس کی آواز اور محبت بھری باتیں تو شاید میں زندگی بھر نہ بھول پاتی۔ احمد کی سنگت میں گزرے لمحات میرے لیے بہت قیمتی بن رہے تھے، یا یوں کہیں کہ اس نے ان لمحوں کو میرے لیے بہت قیمتی بنا دیا تھا۔ اس کی موجودگی کو پا کر میں بہت خوش تھی۔ صبح میری آنکھ چڑیوں کی چہچہاہٹ سے کھلی تھی۔ کمرے میں روشنی 4 سو پھیلی ہوئی تھی اور کمرے میں آنے والے گلاب کے پھولوں کی خوشبو اب تک مجھے مسرور کیے ہوئے تھی۔ رات احمد کی موجودگی کا خیال آتے ہی میرے چہرے میں مسکراہٹ سی سج گئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی، برابر کی جگہ بالکل خالی تھی۔ میں یکدم سے اٹھ بیٹھی۔ کیا میں کافی دیر تک سوئی رہی تھی؟ کتنی بری بات ہے کہ سسرال میں میرا پہلا دن ہے اور میں اب تک سوئی پڑی ہوں، یہاں تک کہ احمد بھی اٹھ کے جا چکے ہیں۔ مجھے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ احمد کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے جگا دیتے۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے جب سامنے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ یہ ایسا وقت، مجھے کچھ تشویش سی ہونے لگی تھی
کہ ابھی تو صرف صبح نہ ہوئی تھی جو احمد میرے پاس سے اٹھ کر جاتے۔ بہرحال میں نے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹا اور کمرے کا دروازہ کھولا تو پورے لاؤنج میں سناٹا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی لیکن میری آنکھوں سے نیند ہی غائب ہو چکی تھی۔ احمد اتنی صبح کہاں گئے تھے؟ بہرحال سسرال میں میری پہلی صبح تھی، میں یوں منہ اٹھائے باہر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے کمرے میں بیٹھی احمد کا انتظار کرتی رہی۔ 8 بجے کے قریب مجھے کچھ سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس لاؤنج میں بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ اس نے سر پر چادر اوڑھ رکھی تھی جیسے ابھی کہیں سے آئی ہو۔ مجھے دیکھ کر بس ہلکا سا مسکرا کر کہنے لگی، آؤ تانیہ بیٹا میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میں دھیرے سے چلتی ہوئی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، میری طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی، اس لیے احمد مجھے ڈاکٹر پر لے گیا تھا۔ یہ سن کر میری سمجھ گئی کہ احمد کمرے میں کیوں نہیں تھے، لیکن اپنی ساس کی اگلی بات نے تو میرے ہوش ہی اڑا کے رکھ دیے تھے۔ کہنے لگی، تانیہ بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں تم سے، اصل میں جب رات کو میں تمہیں تمہارے کمرے میں بٹھا کر باہر نکلی تو میری طبیعت بگڑنے لگی تھی، اس لیے احمد مجھے فوراً سے ہسپتال میں لے گیا، میرا بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ پوری رات ہی ہاسپٹل میں گزر گئی، ابھی ہی واپس لوٹے تھے کہ مجھے گھر چھوڑ کر وہ میری میڈیسن لینے گیا ہے۔ تم بھی کیا سوچ رہی ہوگی کہ شادی کی رات بھی شوہر کمرے میں نہیں آیا؟ اپنی ساس کی باتیں سن کر میرے دماغ میں تو دھماکے ہونے لگے تھے۔ اگر احمد ہاسپٹل میں تھے تو پھر رات کو میرے ساتھ میرے کمرے میں کون تھا؟ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ مجھے بڑی زور کا چکر سا آ گیا، مجھے لگا مارے پریشانی کے میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں نے کسی کے ساتھ رات بتائی تھی، کون تھا وہ شخص جو احمد کا نام لے کر میرے ساتھ اتنا بڑا گھٹیا کھیل کھیل چکا تھا؟ مجھے لگا میں چکرا کر گر جاؤں گی کہ اس وقت ایک خوش شکل نوجوان لاؤنج میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ میری ساس نے کہا، لو آ گیا احمد۔ احمد نے مجھے سلام کیا۔ میرے دماغ میں تو گھنٹیاں سی بجنے لگی تھی، یہ وہ آواز نہ تھی جس نے رات بھر میرے کانوں میں محبت بھری باتوں کا رس گھولا تھا۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو، مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا، میرا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ احمد کمرے میں داخل ہوئے، دروازہ بند کیا اور بڑی بے تکلفی سے کہنے لگے، معاف کر دینا، میں نے بہت کچھ سوچا تھا شادی کے رات کے حوالے سے، لیکن امی کی اچانک طبیعت بہت زیادہ ہی بگڑ گئی تھی، مجھے اچانک سے جانا پڑ گیا، لیکن میں اپنی بہن سے کہہ کر گیا تھا کہ تمہیں بتا دے کہ مجھے دیر ہو جائے گی۔ شائستہ نے تمہیں بتایا تھا؟ احمد مجھ سے بات کر رہے تھے اور میں خالی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہیں واقعی بہت دیر ہو گئی تھی، ضبط جواب دے گا۔ شاید میرے بس کی بات نہیں رہی تھی، آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے کمرے میں میری نند نہیں آئی تھی، نہ ہی اس نے مجھے ایسا کچھ بتایا تھا۔ کہنے لگا، اوف یہ لڑکی بھی نا بڑی بھلکڑ ہے، بھول گئی ہوگی۔ اچھا تم رو مت، مجھے اندازہ ہے رات بھر تم پریشان رہی ہوگی، ایک لڑکی کے لیے ایسے لمحات بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں جب اس کا شوہر پوری رات کمرے میں نہ آئے اور وجہ بھی اسے معلوم نہ ہو۔ احمد بہت شرمندگی سے مجھ سے معذرت خواہ انداز سے کہہ رہے تھے، لیکن میں کیا بتاتی کہ جو اذیت اور تکلیف مجھ پر گزری ہے میں تو اس لفظ بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو احمد پریشان سے ہو گئے، کہنے لگے، سوری تانیہ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شائستہ یہ سب کرے گی۔ انہوں نے مجھے منانے کی کوشش کرتے ہوئے میرے دونوں ہاتھ تھامے تھے، لیکن مجھے تو گویا کرنٹ سا لگا تھا۔ میں نے فوراً سے ان کے ہاتھوں میں سے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ مجھے اس چیز سے خوف محسوس ہو رہا تھا، یہاں تک کہ احمد سے بھی میری کیفیت بڑی عجیب و غریب سی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ میں نے کہا، مجھ سے دور رہیں۔ وہ میری اس بات کو میری ناراضگی سمجھے میں یہ سوچ رہی تھی، اگر احمد رات کو میرے پاس نہیں تھے تو پھر کون آیا تھا؟ احمد کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، آرام کرو، میری ہی غلطی ہے، مجھے خود تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ میرے کانوں میں رات کی سرگوشیاں سنائی دینے لگی، وہی پیار بھری باتیں، وہی میٹھا سا لہجہ۔ میرا پورا وجود کانپ کے رہ گیا تھا۔ اذیت شاید چھوٹا لفظ ہے، لیکن جو اذیت میں سہ رہی تھی وہ موت کے مترادف تھا۔ میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں پر رکھ لیے تاکہ وہ سرگوشیاں بند ہو سکیں جو کسی نامحرم کی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا میرے ساتھ؟ کوئی کیسے میرے کمرے میں داخل ہوا تھا؟ کیسے اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا تھا؟ میں کیا کہوں گی احمد سے؟ میری بات پر کون یقین کرے گا؟ میری کون سنے گا؟ میرے ذہن میں چلنے والے سوالات نے میری جان ہی تو نکال لی تھی۔
اگر میں چپ رہتی تو ایک گناہ کی تلوار میرے سر پر سوار رہتی جو مجھے پل پل مار رہی تھی، اور اگر میں سب کچھ احمد کو بتا دیتی تو وہ کبھی بھی میری بات پر بھروسہ نہیں کرتے، یہی سمجھتے کہ میں میکے سے ہی بدکاری کا بدنما داغ لے کر سسرال آئی ہوں۔ میں کسی دوہرے عذاب میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ایک اور بات کا بھی میرے سر پر خوف طاری تھا، احمد جب بھی میرے پاس آتے اس بات کو بھی جان جاتے کہ میں کماری نہیں ہوں۔ میرا کردار مشکوک ہو کر رہ گیا تھا۔ آخر وہ شخص کون تھا جس نے ایک ہی رات میں مجھ سے میرے جینے کا حق تک چھین لیا تھا؟ میں نے اپنے بالوں کو اپنے مٹھیوں میں جھگڑ لیا تھا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے جب میرے کمرے پر پھر دستک ہوئی۔ میری آنکھیں رو رو کر نم ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے۔ میری نند تھی، کہنے لگی تانیہ آ کر ناشتہ کر لو۔ شائستہ احمد کی جڑواں بہن تھی۔ یہ 2 ہی بہن بھائی تھے اور تو گھر میں کوئی مرد تھا ہی نہیں جو میرے ساتھ یہ گھٹیا کھیل کھیلتا۔ آخر یہ کیا کس نے تھا؟ یہی ایک سوال میری جان لے رہا تھا۔ میں اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، اپنا منہ ہاتھ دھویا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج پر ناشتے پر احمد اور شائستہ ہی تھے، میری ساس نہیں تھی۔ شاید طبیعت خرابی کی وجہ سے سو رہی تھی۔ میں احمد کی برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ اپنی بہن کو ڈانٹ رہا تھا کہ اس نے احمد کا پیغام مجھے کیوں نہیں دیا۔ وہ کہنے لگی وہ تھکی ہوئی تھی اس لیے جلدی ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہی مجھ پر ایک اور بات کا بھی انکشاف ہوا۔ شائستہ کہنے لگی رات کو ہمارے گھر کی لائٹ بند ہوئی تھی، حالانکہ سارے محلے میں لائٹ تھی۔ یہ سن کر میرے ہاتھ میں پکڑا نوالا وہیں رک گیا تھا۔ وہ کہنے لگی بھائی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے گھر کی لائٹ کیسے بند ہو گئی۔ پوری رات لائٹ بند رہی اور جب فجر کے وقت میں نے دیکھا تو کسی نے ہمارے گھر کا مین بٹن آف کیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کس نے۔ یہ سب کیا تھا؟ اسی اندھیرے میں ہی میرا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ احمد اور شائستہ میری بات سن کر پہلے تو کچھ سوچنے لگا، پھر کندھے آ کر بولا کہ ہو سکتا ہے میرے دوستوں میں سے کسی نے شرارت کی، یوں اپنے گھروں کو جاتے ہوئے مین سوئچ آف کر گئے ہوں۔ یہ کہہ کر احمد نے بات ختم کر دی تھی۔ میں ناشتہ کر کے کمرے میں آ گئی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا کون تھا کہ جب میرے موبائل پر بیل بجنے لگی۔ میں نے موبائل اٹھایا تو انجانا نمبر تھا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہی شخص تھا، کہنے لگا کیسی ہو تانیہ؟ اس کی آواز سن کر میرے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا تھا۔ اس کے پاس میرا نمبر بھی تھا۔ کون تھا وہ؟ میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا کون ہو تم؟ میری بات سن کر ایک کہکا گونجا تھا۔ کہنے لگا اب بھی یہ پوچھ رہی ہو کہ میں کون ہوں؟ گزشتہ رات بھول گئی ہو کیا؟ ہائے مجھے تو وہ لمحے ابھی کوئی حسین خواب لگ رہے ہیں۔ کہو تو کل کی ملاقات آج پھر سے دہرا دوں؟ یہ سن کر میرے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگی تھی۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ میری بات پر وہ پھر سے ہنسا تھا۔ کہنے لگا تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا، اس لیے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اس قسم کی باتیں میں مزید سننا نہیں چاہتی تھی۔ کون ہو سکتا تھا یہ شخص جسے میرا فون نمبر تک معلوم ہے؟ کتنی بےہودگی سے وہ اپنے گناہ کا اعتراف بھی کر رہا ہے۔ میرا دل اس قدر بے چین تھا کہ شاید میں اپنی تکلیف اور اذیت کو لفظوں میں بیان نہ کر سکتی تھی۔ پورا دن میرا پریشانی میں گزرا تھا، لیکن رات کو مجھے پھر سے اسی نمبر سے ایک میسج آیا کہ اگر میں نے احمد کو اپنے قریب آنے دیا تو وہ شخص میرا راز فاش کر دے گا اور احمد سے یہ کہہ دے گا کہ میرا اس سے شادی سے پہلے ہی چکر ہے۔ وہ میرے ساتھ ہر قسم کے تعلق بھی قائم کر چکا ہے۔ اس بات کو میں نے احمد سے چھپایا ہے۔ وہ میری زندگی کو برباد کر دے گا، طلاق کروا دے گا۔ میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص کون ہے۔ میں نے اپنے ماضی کو اپنے ذہن میں گھنگال کے رکھ دیا تھا اور مجھے ایسا شخص کوئی بھی یاد نہیں تھا جو یوں زندگی کو برباد کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے مجھے کچھ ایسی نازیبے کی تصویریں دکھائیں جو شاید اس نے شادی کی پہلی رات میں میری بنائی تھی جب میں گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے رہ گئے تھے۔ میں کئی بار اسے یہ سوال دہرا چکی تھی کہ وہ کون ہے، کیوں میری زندگی کو برباد کر رہا ہے، لیکن جواب میں وہ بس ہنسنے لگتا ہے۔ لیکن یہ راز بھی بہت دیر تک راز نہیں رہا تھا۔ احمد جب بھی رات کو آتا، میرے قریب آنے کی کوشش کرتا، میں کسی نہ کسی بہانے سے اسے اپنے سے دور کر دیتی، لیکن ظاہر ہے وہ میرا شوہر تھا، کب تک مجھ سے دور رہ سکتا تھا؟ میرے دل میں ہر وقت یہ خوف رہتا کہ اگر احمد میرے قریب آیا تو اسے میری پہلی رات کا سچ معلوم ہو جائے گا اور وہ اسی وقت مجھے طلاق دے دے گا۔ اور دوسرا یہ خوف تھا کہ کہیں اس شخص کو علم ہو گیا تو کہیں وہ احمد کو میرے بارے میں جھوٹی خبریں دے کر میرا گھر برباد کر دے گا۔ ایک عورت کے لیے اس کا گھر بہت معنی رکھتا ہے۔ کوئی بھی عورت شادی کے بعد طلاق نہیں چاہتی۔ میں بے حد پریشان تھی۔
میرے دل میں ہر وقت خوف رہنے لگا تھا۔ ایک بار یوں ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میری نند شائستہ کی منگنی اپنے کسی کزن سے ہو چکی تھی۔ ایک بار وہ ہمارے گھر آ گیا۔ میری ساس نے صبح ہی مجھ سے کہہ دیا تھا کہ رات کو کھانا جواد ہمارے ساتھ ہی کھائے گا، اس لیے میں نے کھانے کا اہتمام بھی کیا تھا۔ رات کو جب جواد آیا تو میں کچن میں مصروف تھی۔ شائستہ بھی میرے ساتھ کھانے میں میری ہیلپ کروا رہی تھی۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو کہنے لگی، بھابھی پلیز جواد کے سامنے یہ مت کہیے گا کہ کھانا آپ نے بنایا ہے، بس یہی بتائیے گا کہ میں نے بنایا ہے۔ میری تعریف اور عزت بڑھ جائے گی۔ ہر بار میرے کھانوں میں نقص نکلتا ہے، ہر بار میرے کھانوں میں نقص نکالتا ہے۔ شائستہ کی کیفیت میں جان سکتی تھی۔ ہر لڑکی کی بس یہی تو خواہش ہوتی ہے، اس کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف اس کا ہونے والا شوہر ضرور کرے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، جیسا کہہ رہی ہو میں ویسا ہی کہہ دوں گی۔ وہ خوش ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے کھانا ٹیبل پر لگایا، جواد سامنے ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اچھا خوش شکل نوجوان تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کھانے کے ٹیبل پر سب بیٹھ چکے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے جواد مجھے عجیب کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے الجھن ہوئی تھی۔ میں احمد کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ کھانے کا پہلا نوالا لیتے ہی اس نے کہا، کھانا بہت مزے کا ہے، یقیناً شائستہ نے نہیں بنایا ہوگا۔ لیکن شائستہ نے کہا، میں نے ہی بنایا ہے، بے شک بھابھی سے پوچھ لیں۔ میں کھانا کھا رہی تھی، لیکن جواد کی آواز سن کر میرا نوالا میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں جو کچھ میں نے دیکھا تھا میری جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بڑی عجیب سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا میں نے سانس لینا بھول گئی ہوں۔ یہ آواز میں کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کی سرگوشی نے تو میری نیندیں اڑا کے رکھ دی تھی، میرا دن کا چین سکھ سب برباد کر دیا تھا۔ کہنے لگا، کھانا اتنا مزے کا ہے کہ دل چاہ رہا ہے بنانے والے کا ہاتھ چوم لو۔ مسلسل میری طرف دیکھ کر بول رہا تھا اور اسی لہجے میں جو لہجہ اس نے پہلی رات اپنایا تھا۔ تو میری ساس اس کے برابر وہیں بیٹھی تھی۔ وہ میری ساس کا بھانجا تھا۔ اس نے اس کی کمر پر تھپکی لگا کر کہنے لگی کہ شرم کرو۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کا کہکا لگانے کا اندازہ مجھے بالکل وہی تھا۔ میرے کان دھوکہ نہیں لگا سکتے تھے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے برباد کیا تھا۔ میرا جی چاہا میں کئی من زمین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری نند کا ہونے والا شوہر نے میرے ساتھ اتنا بڑا گھٹیا کھیل کھیلا تھا۔ میں نے تو اسے پہلے کبھی دیکھا تک نہیں تھا، جانتی بھی نہیں تھی، پھر کیوں اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ کھانا بیچ میں چھوڑ کے میں وہاں سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی میرے موبائل میں میسج آیا کہ میں کل دوپہر کو ایک ہوٹل کے کمرے میں پہنچ جاؤں، ورنہ وہ میرا راز فاش کر دے گا۔ میں نے موبائل بند کر دیا اور اپنا سر اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں جگڑ لیا۔ میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر میں سچ بول بھی دیتی تو میری بات پہ کوئی بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ میں اس شش و پنج میں مبتلا تھی کہ میں ہوٹل کے کمرے میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ رات کو جب احمد میرے کمرے میں آئے تو کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیوں مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ ٹھیک ہے، شادی کی رات میں اپنی ماں کی وجہ سے ہاسپٹل چلا گیا تھا، تمہیں اس بات کی خبر نہیں تھی، لیکن اس بات کی سزا تم کب تک مجھے دو گی؟ میں چپ تھی، خاموش تھی۔ کیا جواب دیتی کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں؟ پتہ نہیں وہ میری بات کا اعتبار کرتے بھی یا نہ کرتے۔ میں نے کہا کہ احمد مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے سوال پر مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے، کیا مطلب؟ ابھی میں نے تم سے محبت کی ہی کب ہے؟ تم نے ایسا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ شاید شرارت کی موڑ میں تھے، لیکن میں سنجیدہ تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو جواد کیسا لگتا ہے؟ میرے اس سوال پر کہنے لگے کہ ہم دونوں کے بیچ میں یہ جواد کہاں سے آ ٹپکا؟ میں نے کہا، مجھے بتائیں کہ یہ کیسا لڑکا ہے؟ کہنے لگے، اچھا ہے، اور میری خالہ کا بیٹا ہے، وہ بھی اکلوتا ہے، کچھ عیاش مزاج کا ہے، لیکن ظاہر ہے لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، شادی کے بعد خود سدھر جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میری بات سن کر احمد کے ماتھے پر تھیوری سی چڑھ گئی تھی۔ کہنے لگے، آج تو یہ کہہ دیا، آئندہ مت کہنا، اور امی اور شائستہ کے سامنے تو بالکل مت کہنا۔ امی کو اپنے بھانجے سے بڑی محبت ہے۔ یہ سن کر میں جو ہمت جمع کر رہی تھی کہ احمد سے بات کروں، خاموش ہو گئی۔ اگلے روز میں ہوٹل گئی تو جواد پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ دیکھ لو، آخر آ ہی گئی تم، میں جانتا تھا کہ تمہیں آنا ہی تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے پہلی بار تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا، بس میرا دل تم پر آ گیا، اس لیے اپنی خالہ کو میں نے کھانے میں ایسی چیز ڈال کے دی تھی جس سے ان کا بی پی ہائی ہو گیا۔
مجبوری میں احمد کو ان کے ساتھ ہاسپٹل میں جانا پڑا اور پھر میں نے مین سوئچ آف کیا اور تمہارے کمرے میں آ گیا۔ شائستہ کی نظر میں گھر سے جا چکا تھا۔ مجھے جو چیز اچھی لگ جائے تانیہ تو ممکن ہی نہیں کہ جواد اسے چھوڑ دے، وہ ہر بات کا اعتراف کر چکا تھا۔ اور پھر میں نے مین سوئچ آف کیا، تمہارے کمرے میں آ گیا۔ شائستہ کی نظر میں گھر سے جا چکا تھا۔ مجھے جو چیز اچھی لگ جائے تانیہ تو ممکن ہی نہیں کہ جواد اسے چھوڑ دے، وہ ہر بات کا اعتراف کر چکا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر احمد کھڑا تھا۔ احمد کو میں اپنے ساتھ ہی لائی تھی تاکہ وہ حقیقت جان جائے۔ اس وقت احمد کی آنکھیں غصے سے سرخ تھی، جواد کی تو رنگت ہی اڑ گئی تھی۔ احمد نے جواد کو بہت مارا اور شائستہ کا رشتہ بھی اس سے توڑ دیا۔ احمد میرے سامنے شرمندہ تھا اور میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ کہنے لگا کہ تم پریشان نہ ہو، تمہاری بات اس گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ میری وجہ سے ہی تمہارے ساتھ ہی یہ حادثہ ہوا ہے اور میں تمہیں بے یارو مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ احمد نے مجھے اپنا لیا تھا۔